أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. من سبحان اللہ، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رمضان میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے نیک کاموں کے ساتھ اور بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے. آمین ثم آمین. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب بنو یوتھ کی آواز کی جانب، ہمارے اس چینل کی جانب سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے، بنے رونق گلزار. چینل 5 HD اور پلے ٹی وی دیکھنے والے تمام ہی حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ سب کو جمعہ مبارک. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک دفعہ پھر ہم اپنے رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور 20 رمضان المبارک خاص طور پر ہمیں یاد دلاتا ہے اس کائنات کی اس عظیم فتح کی کہ جو فاتح تھا وہ اس کائنات کا عظیم ترین انسان تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اللہ نے فتح مکہ رکھی، اور عرب کے بڑے بڑے سردار آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور اپنی سزا کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ان عرب کے سرداروں کو کیا سزا دیں گے. حضرت عمر اپنی تلوار پکڑے کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں، آج ہم ان کی گردن اڑا دیں گے. اللہ کے نبی کی لبوں نے جنبش کی اور اللہ کے نبی نے کہا کہ آج میں سب کو معاف کرتا ہوں. آج سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. ناظرین محترم، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی فتح تھی، فتح مکہ. کہ راوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جب آپ اونٹ پہ بیٹھے تھے تو اتنی زیادہ جھکی ہوئی تھی کہ داڑھی مبارک آپ کی اونٹ سے ٹچ ہو رہی تھی. تو یہ ایک میسج تھا امت کے لیے کہ تم کامیابی کی معراج پر بھی اگر چلے جاؤ تو اپنا جھکاؤ اپنے آپ کو رکھنا، اور تمہارے مزاج کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے. اور ناظرین محترم، آج کا دن ضربت علی سے بھی منسوب ہے کہ کائنات کی ایک عظیم شخصیت کو بے دردی سے ابن ملجم نے قتل کر دیا بغداد کی جامع مسجد میں. ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے بلال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو بھی جمعہ مبارک. اور ہم جو ہے پھر آج اس
مغفرت کے اشرے کے آخری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، پھر ہم کل سے جہنم سے تیسرا نجات اشرے کے کی کریں گے اشرے انشاءاللہ میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. بالکل. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں، مزید بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. جی جی بلال بھائی، ہمارے ساتھ آج بھی شہر کراچی کے خوبصورت مہمان موجود ہیں. ماشاءاللہ. شہر کراچی میں جو ویلفیئر کے حوالے سے سب سے بڑا نام ہے صفیہ رشید صاحبہ، جو کمیونٹی موبلائزیشن ہے ہنر فاؤنڈیشن کی، ہنر فاؤنڈیشن کے مختلف معاملات کی نگران ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ آپ ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں. آپ کا فرسٹ آف آل تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور مجھے اس پلیٹ فارم پر ہنر کے بارے میں کہنے کا موقع ملے گا. ماشاءاللہ. ہم آپ سے گفتگو بالکل آپ ڈیزرو کرتی ہیں. جی جی بالکل جزاک اللہ. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت مہمان، آپ مختلف ٹی وی اسکرینز پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے موٹیویشنل اسپیچز آپ سنتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ محمد یاسر اقبال صاحب موجود ہیں. آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور نوجوانوں کی مختلف اوقات میں رہنمائی کرتے رہتے ہیں مختلف موضوع پہ. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ آپ ٹرانسمیشن خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی ٹرانسمیشن میں. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہم چلتے ہیں. ناظرین اب میں آپ کی ان مہمانوں سے ملاقات کرواؤں گا ماشاءاللہ سے. آپ دیکھتے ہیں ان کو ہماری ٹرانسمیشن کا ہمیشہ سے خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں اور خوبصورت گفتگو میں ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے موضوع جو ہمارا ہوتا ہے اس پہ یقیناً آپ بھی بہت کچھ سیکھتے ہوں گے اور ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں حافظ محمد ارشد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. تھینک یو، بہت شکریہ. جمعہ مبارک آپ کو بھی. خیر مبارک. ماشاءاللہ. جی جی ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں اور شہر کراچی کا سوشل ایکٹیوسٹ میں ایک اور بہت بڑا نام ماشاءاللہ سید محمد عماد الدین نیازی صاحب ہمارے پاس، نظامی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. آپ روحیں روا ہیں، ہم ہیں شاہین فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عماد بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، کافی دن سے ہم منتظر تھے آپ کے. آپ کا بہت بہت شکریہ بلانے کا. یہ سال کے سال ہمیں دکھتے ہیں صرف ماشاءاللہ سے. نہیں ہمیں عید کے چاند ہیں. جی تیمور بھائی. جی بلال بھائی، ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ. ہمارے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں، حافظ محمد ارشد رفیق صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. حافظ صاحب، آج کا موضوع ہمارا فتح مکہ ہے. فتح مکہ پہ آج ہم بات کریں گے. تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں، کیا عظیم فتح تھی وہ اور کیا لمحات تھے مسلمانوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک کہ فتح مکہ ایک مسلمانوں کی وہ عظیم اور بڑی کامیابی ہے کہ جس کو فلک نے جس کے نظارے دیکھے. واہ واہ. اور الحمدللہ اس کے اگر ہم پس منظر پر جائیں تیمور بھائی، تو اس کے 6 ہجری میں یہ واقع ہوا. اور 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش سے یہ معاہدہ کیا تھا جو 10 سالہ معاہدہ تھا. اور 10 سالہ معاہدے میں کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد فوراً اس کے 2 سال کے بعد 8 ہجری میں قریش نے اس معاہدے کی برخلاف کام کیا اور عہد شکنی کرتے ہوئے انہوں نے ان کے جو ایک حلیف ہے، مسلمانوں کے حلیف کے ساتھ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا اعلان کیا. فتح مکہ کے بارے میں ارادہ فرمایا اور 10,000 الحمدللہ صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کی طرف گئے، جس میں کہ 4 جید سجد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جماعت ان کے ساتھ دی. اسی طرح سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. یہ 4 لوگوں کے مطلب ان کے ساتھ تمام لشکر روانہ تھے. اور پھر فلک نے وہ نظارہ دیکھا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور حق کس طرح غالب آتا ہے. رب تعالیٰ نے کیا خوب قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں سے ارشاد فرما دیا کہ حق کس طرح سے غالب آیا. اور اس وقت قریش کی سرداران لائنوں میں کھڑے تھے کہ اب ہمیں کیا حکم ہوگا، اب ہمارے بارے میں کیا ہوگا. کیونکہ قریش یہ جو سرداران تھے انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا، تاریخ بھری پڑی ہے کہ حضور کو لہو لہان کر دیا، حضور کو شہید کرنے کے غرض سے کیا کچھ نہیں کیا. حضور پر اوجھڑی ڈال دیا کرتے تھے، جانوروں کی اوجھڑیاں ڈال دیا کرتے تھے. صحابہ پہ جو ظلم کے پہاڑ ڈائے گئے، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، لائن ہے ایک حضرت بلال. تاریخ بھری پڑی ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. تو جس طرح سے رب تعالیٰ نے مدد فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین ہونا یہ اس دن پر زیادہ
مطلب ثابت ہوتا ہے، اور وہ غالب آتا ہے کہ حضور کی رحمت کے سایہ نے وہ تمام عرب کو سایہ میں لے لیا، اور حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جب صحابہ کرام غصے میں تھے، جلال میں تھے کہ آج ان سے بدلہ لیا جائے گا، اسلام بدلہ کا معاملہ رکھتا بھی ہے، بدلے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس وقت حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا۔ نہ صرف اعلان کیا بلکہ فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر جو پناہ لے لے اسے معافی ہے، جو اپنے گھر چلا جائے، گھر میں جائے، اس کے لیے بھی معافی ہے، وہ حفاظت میں ہے۔ کہا جو اپنے تلوار کو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا۔ اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے مختصر عرض کروں گا، اس طرح سے جب عرب کے سرداران نے یہ رویہ دیکھا تو عرب میں تو یہ معاملہ تھا نہیں نا، وہاں تو کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، وہ تو ایسے بے باک اور دشمنیاں کرتے تھے، لیکن ان میں یہ رحمت اللہ عالمین کا یہ پیراگراف، یہ چیپٹر انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ المقصود یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فتح نصیب کی، اور پھر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر جوک در جوک یہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، دین اسلام کے قریب ہوتے چلے گئے۔ یوں فتح مکہ کو اگر ہم مختصر میں دیکھیں تو یوں جوک در جوک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، اور اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب یہیں پہ رہ کر دین مدین کے حوالے سے جو خدمت کیا، اور پھر سارے معاملات اس کے چلیں، انشاءاللہ ہم اس کو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ حافظ محمد ارشد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں آج کا موضوع بیان کیا، جزاک اللہ۔ اور ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں میم صفیہ آنر فاؤنڈیشن سے۔ السلام علیکم، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ سے۔ ہم اسٹارٹ لیتے ہیں آنر فاؤنڈیشن سے کہ اس پہ بات کرتے ہیں، پھر آگے چیزیں کرتے ہیں۔ جی اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا بہت۔ ہنر فاؤنڈیشن بیسیکلی جو ہے وہ خواتین کو امپاور کرتا ہے، اور تقریباً 2012 سے یہ کام کر رہا ہے، اور میں ہنر فاؤنڈیشن سے جو منسلک ہوئی ہوں وہ 2022 سے میں ہنر فاؤنڈیشن سے منسلک ہوئی ہوں۔ پہلے میں ہنر فاؤنڈیشن کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ یہیں پہ پڑھا کیا؟ جی، ہنر فاؤنڈیشن جو ہے وہ مختلف ہنر بچیوں کو سکھاتا ہے، اور زیادہ جو ہم فوکس کرتے ہیں وہ خواتین پر ہی کرتے ہیں۔ جی میں یہی سوال مجھے آپ سے کرنا تھا۔ جی تو کیونکہ خواتین جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ان کو سکھانا چاہیے، کیونکہ لائف میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے جب ہمیں اپنے اسکلز جو ہیں وہ ظاہر کرنے ہوتے ہیں، اور اس پر ہم کام کر سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسی لڑکیاں ہیں، ایسی خواتین ہیں جو گھر بیٹھ کر اپنا کام کر سکتی ہیں، جن کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم مڈل کلاس فیملی سے بلانگس کرتے ہیں، تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بس آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر شادی کے بعد اگر کوئی کرائسس آ جاتے ہیں، تو اگر لڑکیوں کے پاس ہنر ہوگا تو وہ اس ہنر کو بروئے کار لا سکتی ہیں، اور گھر بیٹھ کر بھی کچھ نہ کچھ ارننگ کر سکتی ہیں۔ تو ہمارا مین فوکس جو ہوتا ہے وہ اسی پر ہوتا ہے کہ ہم بچیوں کو کچھ نہ کچھ، چاہے سے ہم سلائی سکھا دیں، چاہے سے ہم ان کو بیوٹیشن کا کورس کروا دیں۔ اگر کم پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں تو وہ سلائی اور بیوٹیشن کا کورس کر کے اپنا جو ہے وہ گھر کا گزر بسر کر لیتی ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور مجھے بتائیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ وہیں کی اسٹوڈنٹ تھیں، اب انہیں کے ساتھ آپ اٹیچ ہو گئیں، تو جیسے اگزامپل اگر کچھ بھی وہ سلائی کا کام سیکھتی ہیں، کڑھائی کا یا ٹیچنگ کا کچھ بھی، تو پھر ان کو بینیفٹ آگے کیا ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں یا آگے کہیں بھی وہ جا سکتی ہیں؟ نہیں، ہم ان کو سارے پلیٹ فارم بتاتے ہیں کہ کس کس طرح سے آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، اور جو بچیاں ہمارے پاس ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کو کام بھی دیتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ باقی جو گرافک ڈیزائننگ کی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے، ان کو تو ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور اس کے لیے تو بہت زیادہ جابس اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو بچیاں یہاں سے پاس آؤٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے ایسی بس اپنی سی وی بنائی اور سی وی سینڈ کی، تو اس کو 70,000 پر منتھ پر اس کو جاب آفر ہوئی۔ تو ہنر فاؤنڈیشن بہت اس طرح سے کام کر رہا ہے، اور اورنگی ٹاؤن میں یہ کیمپس جب بنا تو اورنگی کی خواتین اور بچیوں کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہے، کیونکہ اورنگی میں اس طرح سے کوئی ادارہ ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ بنا ہے تو بچیاں ماشاءاللہ ابھی ہمارے اورنگی کیمپس سے ہزاروں کی تعداد میں بچیاں پاس آؤٹ ہو چکی ہیں، اور ابھی بھی ریسنٹلی جو بیچ ہمارا چل رہا ہے اس میں ہمارے پاس تقریباً 500 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہم
ان کو لے کے چل رہے ہیں. لے کے چلے. ابھی اس ٹائم پہ 500 ہے. اور ابھی عید کے بعد ہم وائس کا کیمپس بھی سٹارٹ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر وہاں کے جو اورنگی ٹاؤن کے جو بوائز ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. چلیں ایک نئی ایڈیشن ہے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے. اور مجھے سن کے ایک چیز بہت ناظرین اچھی لگی کہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ پہلے جس ٹائم پہ ہماری بہن اور بیٹیوں کو یہی کہا جاتا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کل کو آپ کی شادی ہونی ہے, آپ نے گھر چلے جانا ہے. لیکن ماشاءاللہ سے ایسے ادارے ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ آپ کا ماشاءاللہ سے. ہم آپ کی جانب ایک بار پھر سے آئیں گے. ہمارے ساتھ یاسر صاحب موجود ہیں. سر آج کا جو ہمارا موضوع تھا فتح مکہ, اس پر ہم نے گفتگو کی. ماشاءاللہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, یوتھ سے بڑا کنیکٹ رہتے ہیں آپ. آج یوتھ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تھوڑی سی کامیابی اس کو مل جاتی ہے, اس کے کالر سیدھے ہو جاتے ہیں, اور ہمارے اندر جو جھکاؤ ہے وہ ختم ہو گیا, عاجزی ختم ہو گئی ہے. کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ معاشرے کی اس دکھتی رخ پر تھوڑا سا پیر رکھ؟ میں تھوڑا سا کنیکٹ کروں گا فتح مکہ والے واقعے سے. ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بڑی ہی زبردست ڈیٹیل دی. ایک چھوٹی سی چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے, کہ یہ جغرافیکل جو سینیریو تھا سعودیہ کا, ایک سائڈ پرشین امپائر ہے اس وقت, ایک سائڈ رومن امپائر ہے, دو سپر پاورز ہیں, ٹھیک ہے, بالکل. اور یہ تیسری سپر پاور اب ابھرنا شروع ہوئی ہے, جس نے بعد میں ان دونوں امپائرز کو شکست دی ہے. بالکل صحیح. جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا تاریخی حوالے سے بات کر رہا ہوں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے, کہ اللہ کے رسول نے یہ جو عام معافی کا اعلان کیا, ایک فصلوں کو نہ جلانے کا حکم دیا, دوسرا اور بچے بوڑھوں اور خواتین کو محفوظ رکھا, یہ, اور جو شخص ہم سے جنگ نہ کرے وہ محفوظ ہے. یہ آج سے پہلے پوری تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی ایونٹ نہیں ملتا. وہی نہیں, بالکل صحیح. پوری ان دا مین ہسٹری آف مین کائنڈ ایسا ہوا نہیں, اس طرح کا کوئی ایونٹ نہیں ملتا. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک سیٹ بیک تھا کفار کے لیے, اور ایک بہت بڑی ایک فتح تھی, ایک شروعات تھی اس ایریا میں مسلمز کے سپر پاور بننے کی. اچھا, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کالر سیدھے ہو جاتے ہیں اور کامیابیاں ہضم نہیں ہوتی, اصل میں دیکھیں اس کا جو مین ایلیمنٹ ہے نا, اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہے نالج. ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم حاصل کر رہا ہوں ہر مسلمان پر فرض ہے. بالکل ایسا. دیکھیں اصل میں جو لیک آف نالج ہے نا, وہ تکبر کی وجہ بنتی ہے. ایک دو چیزیں ہیں جو تکبر کی وجہ بنتی ہے, ایک علم کی کمی ہو, یا خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا ہو. صحیح. دیکھیں شیطان کے پاس علم کی کمی نہیں تھی, لیکن اس نے خود کو بہتر سمجھا کہ یہ آگ کی یہ مٹی کی تخلیق ہے اور میں آگ کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں ایشو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ اپنے سے حقیر کوئی شے لے کر آئیے, جس کو آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے ادنا ہو. آپ ڈھونڈتے رہے اور پھر آپ آخر میں آئے اللہ کی بارگاہ میں کوتوے پر, کہا کہ مالک مجھے, اچھا نبی اپنے دور میں اور ویسے بھی سب سے افضل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور موسیٰ کلیم اللہ, آپ کتاب اللہ نازل ہوئی ہے, آپ نے فرمایا مالک مجھے ایسا کوئی ملا ہی نہیں جس کو دیکھ کر مجھے یہ لگا ہو کہ وہ مجھ سے حقیر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اگر آپ ایک بکری کا بچہ بھی لے آتے نا, کہ جس کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ مجھ سے حقیر ہے, تو مجھے یہ بات بھی ناگوار گزرتی. اب یہ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے جو کہ نبی ہیں, معصوم ہیں اور گناہوں سے پاک کر دیے گئے ہیں, اور جو کلیم اللہ ہے اور جن پر کتاب اللہ نازل ہوئی ہے. تو اصل جو ایشو ہے نا بس وہ ہے اصل میں علم کی کمی اور خود کو دوسرے سے بہتر اور برتر سمجھنا. یہ جو برتری کا جو اچھا, اور انفارچونیٹلی جو ہمارا جو دور چل رہا ہے نا اب, یہ جو یوتھ کا جو دور ہے اصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بڑا انفلوئنس ہے آج سوشل میڈیا کا. اچھا سوشل میڈیا پہ ہر شخص, اسپیشلی فار دا یوتھ, آئی ایم سیئنگ دس, ہم جو اپنا بیسٹ امپیکٹ, یہ جو بیسٹ چہرہ ہے نا, جو بیسٹ فیز آف آر لائف ہے وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں. صحیح. ہم جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, ہم جو موسٹ گلیمرس سائڈ آف آر لائف ہے نا ہم وہ دکھاتے ہیں, پیچھے کچھ بھی ہو رہا ہو نا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس سے کیا ایک دوڑ چل گئی ہے ہمارے معاشرے میں. آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے تھے, اب لوگ تصویر کھینچنے کے بعد کھانا کھا رہے ہیں. اب جب تک تصویریں اپلوڈ نہیں ہو رہی, اب دیکھیں اس سے ایک دوڑ چل رہی ہے. اس نے یہ کھایا, یہ اس ہوٹل میں گیا, اس نے یہاں ٹریولنگ کی, میں نے کیوں نہیں کی. تو اس سے جو ہے نا احساس کمتری کا ایک معاملہ. اچھا اب جہاں احساس کمتری ہوگی نا وہاں احساس برتری بھی پروموٹ ہوتی ہے. آپ نے کچھ ایسا کیا جس سے مجھے احساس کمتری ہوئی, اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اس کو احساس کمتری میں مبتلا کر سکتا ہوں, اب میں یہی کام اس کے ساتھ کروں گا. تو یہ ایک سائیکل چل رہا ہے. یہ تو آپ نے بتا دیا مسئلہ, اس کا حل بھی تو بتائیں نا. دیکھیں حل اس کا میں وہی بتا رہا ہوں, علم. دیکھیں علم اور عجز
علم اور عاجزی ساتھ ساتھ ہے. کور ایشو ہے علم. جب علم، اب دیکھیں فتح مکہ سے پہلے جب ہم رسول پاک کا جو دور دیکھتے ہیں اس میں یہ تکبر کی علامتیں ہمیں بڑی واضح نظر آتی تھی. ایسا ہی ہے. بعد میں یہی صحابہ کرام انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. بالکل ایسے. وجہ کیا تھی؟ اس وقت علم نہیں تھا. بالکل ایسے. حالت ایمان سے قبل کے معاملات تھے. جب صحبت رسول نصیب ہوئی، جب علم نصیب ہوا تو وہ خود بخود عاجزی لے آیا. تو علم اور عاجزی ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بنا علم کے عاجزی نہیں آ سکتی. اور جو اہل علم ہوگا وہ ویسے ہی جھکا ہوا ہوگا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. خوبصورت گفتگو کری. بالکل ایسے ہی. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب جاتے ہیں. جی عماد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ آج اکیلے اکیلے آپ آئے، مجھے سست لگ رہے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ نہیں سست نہیں ہے، بس نہیں ہے؟ وہ ایکٹیویٹی ہماری آپ کو پتہ ہے کہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی. ایک اور چینل پہ تھا میں، وہاں سے ہو کے پھر یہاں پر. اچھا رمضان میں تو ویسے ہی آپ کا ٹف ہو جاتا ہے. جی ٹف ہوتا ہے کیونکہ ماشاء اللہ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، پورے سال آپ کی بہت روٹین ہے، تو اس سال تو اور بھی آپ ہو جاتا ہے. ہاں 5واں سال ہے ہمارا دسترخوان. ماشاء اللہ. تو دسترخوان سے ہی اسٹارٹ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ماشاء اللہ سے لاسٹ ٹرانسمیشن میں میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی، تو آپ نے مجھے بہت ساری چیزیں کچھ بتائیں تھی، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دسترخوان سے اسٹارٹ لیتے ہیں. رمضان المبارک میں دسترخوان کا کہاں پر ہے اور کتنے 5 سال ہو گئے نا ماشاء اللہ سے. تو 5 سال میں اب تک میں کیا دسترخوان میں آپ لوگوں نے چینجنگ لائے، یا لوکیشن چینج کی ہیں، یا کس طرح سے کیا چیز؟ لوکیشن چینج نہیں کی، لوکیشن تو ہماری وہی ہے، شاہ قائدین کے اوپر. ٹھیک ہے صحیح. اور 5 سال میں جب اسٹارٹ لیا تھا 5 سال پہلے، تو ہم نے ایک کھجور اور شربت سے اسٹارٹ کیا تھا. اچھا. اور اب ماشاءاللہ جو ہے وہاں پہ ڈیلی جو ہے وہ 800 سے 1000 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور افطاری کرا رہے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ روٹین میں مطلب ہمارے چل رہا ہے. اور وہاں پہ لاسٹ ایئر سے ہم نے کیا کہتے ہیں بچوں کو عید کے کپڑے دینا شروع کیے تھے. اچھا صحیح. تو اس سال بھی ارادہ ہے کہ مور دین 300 سے اوپر جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو عید کے کپڑے دیں گے. ماشاءاللہ. اور جو بڑے آتے ہیں وہاں پہ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کھڑے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک سوال بھی میرے مائنڈ میں ابھی سے ہی آیا. لاسٹ ایئر آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ اسکول کے حوالے سے آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس ٹائم پہ آپ لوگ پلان کر رہے تھے. اس کا پلان کہاں تک پہنچا، کہاں تک اسکول اوپن ہو چکا ہے. اچھا ماشاء اللہ. حفصہ اسلامک اکیڈمی کے نام سے ہم نے اسکول بنایا ہے. صحیح. کلاس 6 تک کا اسکول ہے. صحیح. ابھی 100 بچے اس میں پڑھ رہے ہیں. 100 جی. اور کہاں پر ہے یہ سرجانی میں، یوسف سرجانی میں. صحیح ٹھیک. اور وہاں پہ ہم نے رکھا یہ کہ ہم 500 روپے لیتے ہیں. اچھا. وہ لینے کی وجہ یہ کہ جو سلمس ایریا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، اگر ہم ان کو بیگ، یونیفارم اور کتابیں دے دیں تو دوسرے دن بچہ پھر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ایڈمیشن 500 ہاں 500 لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ان کو کتابیں بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، بیگز ہیں، یونیفارمز ہیں، پھر ان کی ایکٹیویٹی بھی کرواتے ہیں، ساری چیزیں کرواتے ہیں. اور ابھی 2 مہینے پہلے ہم نے جو ہے وہ بچوں کو قرآن بھی شروع کروا دیا ماشاءاللہ. اسی اسکول میں 2 بجے کے بعد سے لے کے 4 بجے تک جو ہے کوئی مور دین 70 سے اوپر بچے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ فری آف کاسٹ ہے. اس پہ ہم کوئی چارجز نہیں لے رہے، فری پڑھا رہے ہیں. 500 بھی آپ اس لیے لے رہے ہیں نا کہ جیسے پیرنٹس کو بھی تھوڑا وجہ بتائیں کیا ہے وہاں پہ اس ایریے کے جو لوگ ہیں نا، اگر ہم پیسے نہیں لیں گے نا تو آپ ان کو چیزیں دو گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس چیزیں لو اور پھر غائب ہو جاؤ. وہ اس کی ویلیو ہو رہی ہے. 500 روپے لینے کا ہوتا ہے یہ کہ کبھی ہمارے پاس کوئی اورنج ڈے ہو رہا ہے، اس میں بچہ نہیں آیا تو محلے میں خبر پہنچ جاتی ہے فوراً کے گھر تک کہ بھائی اسکول میں آج بچوں کو اورنج دیا گیا ہے، یا اسکول میں بچوں کو آج فلاں چیز گفٹ ملی ہے. تو پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا کدھر ہے. تو پیرنٹس اس طرح کنیکٹڈ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ضروری ہوتا ہے. اور ان کو ان کے پیرنٹس کو سمجھانا، بچے سے زیادہ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہوتی ان کے پاس. ان کو گائیڈ کرنا، ماشاءاللہ بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ ہماری آپ کی سوچ ہے. بالکل وہاں کے جو بچے جس طرح کیا کہتے ہیں ذہین بچے ہیں وہاں پہ، جس ابھی ہم نے ٹیچرز کی بھی اپنی ٹریننگ کروانا شروع کی ہے وہاں پہ. اچھا ماشاءاللہ. اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے. جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں نا، اس پہ ہم انشاءاللہ دوبارہ آتے ہیں، پھر آپ سے تفصیلاً پوچھتے ہیں کہ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہے. اور میم صفیہ کی جانب ایک بار پھر سے ہم آتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت ساری چھوٹی بہنیں بچیاں پڑھ رہی ہیں وہاں پہ، ہنر بھی سیکھ رہی ہیں، ساری چیزیں. مجھے بتائیں جو ہماری بہنیں یا ناظرین جو ہمیں اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ آپ لوگ کے ساتھ جوائنٹ ہونا چاہیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہوں گے، کس طریقے سے وہ آپ سے کنیکٹ ہوں گے؟ ہمارے کنیکشن کے لیے تو آپ ہمارے آفس آ سکتے ہیں. اچھا آفس کہاں پر ہے آپ کا؟ ہنر فاؤنڈیشن اللہ والا کالج سیکٹر 8.5 پر. صحیح. اور پہلے وہاں پر اللہ والا کالج تھا تو وہ اب جو ہے وہ ہنر فاؤنڈیشن کے نام سے، لیکن یہ نام دونوں اس میں ہم نے جوڑ کے رکھے ہیں. باقی یہ کہ اس میں ایڈمیشن لینے میں کوئی مطلب مشکل نہیں ہوتی.
بہت ایزیلی ہم کیا ایڈمیشن پروسیس دیتے ہے ہیں. ویسے اس کا؟ پروسیس یہ ہے کہ ایڈمیشن کے لیے ہم کچھ بچے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ نیڈی ہوتے ہیں, جی تو بالکل. ان کو ہم اسکالرشپ بھی اور پرووائڈ کیا کرتے چیز ہیں. دیکھ کے آپ ایڈمیشن دیتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے نہیں؟ بچوں میں جو ہے وہ کانفیڈنس سب سے زیادہ ہونا چاہیے اور پنچوئلٹی. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ پنچوئل رہیں گے تو آپ سیکھیں گے, کیونکہ 6 منتھ کا ہمارا ڈیوریشن ہوتا ہے کورس کا. اس میں بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اور اس کے بعد 5 منتھ ہم سکھاتے ہیں اپنے پاس, 1 منتھ آن جاب ٹریننگ پہ ہم بھیجتے ہیں. تو یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے. اور بچے ماشاءاللہ میں نے بتایا بھی آپ کو کہ ہمارے پاس 9 کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی اور اس کو 70,000 پر منتھ آفر ہوئی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی سکسیس اسٹوریز ہیں, جب آپ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے ہمارے کیمپس کو. اور ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور آپ کا ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ اس فاؤنڈیشن کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے, اسی طرح سے آپ لوگ نیک کام کریں. جی تیمور بھائی. جی بلال بھائی, ہمیں شہر کراچی کے ایک اور بڑے نام نے جوائن کیا ہے ماشاءاللہ. آپ سید بدر شاہ ہیں اور آپ کینسر اسپیشلسٹ ہیں, مختلف طریقوں سے کینسر کی تھیراپی کرتے ہیں اور کافی عرصے سے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سر بہت شکریہ, آپ ٹرانسمیشن میں تشریف لائے, بڑی خوشی ہوئی ہمیں آپ کو دیکھ کر. ہم آپ کی طرف آئیں گے بلال بھائی, کچھ اور چمکتے ستارے آپ کے ساتھ بالکل. اور بالکل میرے ساتھ ہیں فاطمہ علی اور اروا عریج. السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. کیسی ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. آپ کی جانی پاتے ہیں ہم پھر. جی سر, میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کینسر ایک بہت کامن وبا بن گئی ہے, اور خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کینسر کے لیے کوئی ایج لمٹ اب نہیں رہی ہے. یہ بچوں میں بھی ہو رہی ہے, بڑوں میں بھی ہو رہی ہے, اور درمیانے عمر جو نوجوان طبقہ ہے ہم نے دیکھا وہ بھی اس سے متاثر ہے. تو یہ وجہ کیا ہے, یہ ایج گروپ کیوں کینسر میں اس طرح سے ڈیفائنڈ ہوا ہے, اور بچوں میں سب سے زیادہ کینسر جو ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ کراچی میں اس وقت جو سب سے زیادہ تعداد ہے کینسر کی وہ بچوں میں بہت زیادہ ہے, اور ماں باپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا. کینسر ایک ایسا مرض ہے جسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, میں اپنے تجربے سے یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی موت کینسر سے نہیں ہوتی ہے. اچھا, صرف غلطی سے ہوتی ہے. غلطی کی وجہ سے کینسر سے نہیں مرتا. کینسر ایک بیماری ضرور ہے جی, اس کا علاج ممکن ہے. اچھا, اگر آپ اس میں غلطی کریں گے تو بندہ مر جاتا ہے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ صرف کینسر میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اچھا, اب آپ نے بچوں کو سوال کیا, یہ ایک طویل گفتگو ہے, اس پہ بات کریں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. جی جی بالکل, کہ کینسر اتنی تیزی سے پھیلتا کیسے, ٹھیک ہے, اور ختم کیسے ہوتا ہے. صحیح ہے, صحیح. جہاں تک بچوں کا آپ نے سوال کیا, اس وقت کراچی کیا پورے پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی, جس میں 9 سال کے بچے, جس میں 7 سال کے بچے, انہیں بلڈ کینسر ہو جاتا ہے. صحیح. اور اگر آپ کراچی کے ہاسپٹلوں کا سروے کریں یا لاہور, اسلام آباد, کہیں بھی کریں, سب سے بڑی تعداد بچوں کی ہوتی ہے. وہ ایک اتنی بڑی نادانی کر بیٹھتے ہیں جس سے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دنیا میں ہونے والی ریسرچ میڈیکل سائنس کی یہ بتاتی ہے کہ اگر بچہ چپس کھائے گا, چپس وہ کسی بھی برانڈ کے ہوں, وہ بہت کامن ہے سر یہ چپس, اس میں بہت ساری ایسے کیمیکل شامل ہوتے ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں, ہم تو اس سے بلڈ کینسر ہوگا. اچھا, اب بچوں کو آپ دیکھیں گے, بچوں کو کہیں اور کینسر نہیں ہوتا, یا تو اس کو بلڈ کینسر ہوگا یا اس کے گردے ختم ہو جائیں گے. صحیح بات. چپس تو کھانے آپ کی وجہ چپس سے کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں, کولڈ ڈرنک بھی ہے, ہر وہ چیز جو لکوڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ بلڈ میں انفیکشن پیدا کرتی ہے, جس سے تھیلیسیمیا بھی ہو جاتا ہے. جی 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 جی. تو آپ چپس ہو گئے اور بہت ساری چیزیں, مطلب آپ باہر کی جو چیزیں ملتی ہیں, جیلی بھی بہت کھاتے ہیں, جیلی, یہ ساری جس میں کیمیکل شامل ہے. اگر بچہ وہ کھائے گا, ماں باپ خود دلا دیتے ہیں چپس, بہت ساری ایسی چیزیں دلا رہے ہوتے ہیں جس میں کیمیکل شامل ہوتا ہے. پھر 2 سال بعد, 1.5 سال بعد ڈاکٹر بتاتا ہے انہیں بلڈ کینسر ہے. اور کینسر ایک ایسی چیز ہے جس کے سیلز تیزی سے بڑھتے ہیں. 100 سیلز ہوں گے تو 200 ہو جائیں گے, 200 ہوں گے تو 400 ہو جائیں گے, 400 ہوں گے تو 800 ہو جائیں گے. آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا اس کو بچانے کے لیے. صرف یہ آپ کی ڈائٹ پلان ہوتا ہے کہ وہ کون سا ڈائٹ پلان ہے جس سے اس کو تقویت ملتی ہے کینسر کے سیلز کو. وہ تھوڑا سا بتائیں نا مختصر. دیکھیں, میں آپ کو ایسے سمجھاؤں, یہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے, لیکن میں آپ کو شارٹ کٹ کر بتاؤں. مثلا کیمیکل کی ہر چیز جو باڈی میں جائے گی, ہمارے پاس ہماری باڈی میں صرف کیمیکل کا سافٹ ویئر نہیں ہے, جو بھی نیچرل چیز ہے اسی کا سافٹ ویئر ہے. یعنی کہ آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول ہی ڈلوا سکتے ہیں, ڈیزل نہیں ڈلوا سکتے. ڈیزل ڈلائیں گے تو کیا ہوگا, گاڑی خراب ہو جائے گی. خراب ہو جائے گی. اسی طرح
جب آپ کی باڈی نیچرل چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو اس سے چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. ان نیچرل چیزوں کو خراب. اب ہم کھاتے کیسے ہیں صحیح کہ ہمارا برین اس کو کمانڈ دیتا ہے, آپ کولڈ ڈرنک پی لیں, آپ چپس کھا لیں, جب تک یہ کمانڈ دے گا وہ کرے گا. اور اگر یہ کمانڈ دینا روک دے گا تو دودھ میں گرے ہوئے بال کے اوپر بھی آپ کو کمانڈ دے گا یہ نہیں پینا آپ نے. اسی طرح آپ چینی کا استعمال ہو گیا, باہر کی بہت ساری چیزوں کا استعمال ہو گیا, جس سے کینسر کے سیلز بڑھتے رہتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں, کیمیکل, پلاسٹک کے برتن ہو گئے, اوون ہو گیا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. دنیا بھر میں ایسے علاج ہو رہا ہے. کینسر کا علاج اب ڈائٹ پلان سے ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھ لیں, آپ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں. ابھی ریسنٹلی انڈین کرکٹر نے پریس کانفرنس کی, اس کا 1 مہینے میں میں نے جو ہے وہ دنیا بھر کے ڈاکٹر سے مشورہ لیا, میں نے بھی سنی, اور مشورے کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ میں نے وہ ڈائٹ پلان دیا اور اس کا کینسر ختم ہو گیا. اور وہ 4th اسٹیج کینسر تھا غالباً. بالکل جزاک اللہ. اور ڈائٹ کے بارے میں مجھے لگتا ہے ہم دوبارہ ان کے پاس آئیں گے اور پراپر وے میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے کہ وہ کون سی ڈائٹ ہے جس سے بہت جلدی ریکورنگ ہوتی ہے. جزاک اللہ. اور میرے ساتھ ہیں فاطمہ علی, آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. کلاس کون سی کلاس میں آپ؟ اچھا مائک لے لیجیے. ہاں جی. بین پی سی ایس کالج سے اپنا انٹر کمپلیٹ کیا ہے ریسنٹلی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب کیا کر رہی ہیں؟ میں اب تک ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ڈپلوما ہوتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا, تو ریسنٹلی وہ کنٹینیو کیا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1.5 ایئر ایٹ لیسٹ کمپلیٹ ہو گئے. صحیح. اور اربا ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. آپ بتائیں. الحمدللہ. آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں 8 کلاس میں. آپ 8 کلاس میں ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کو کیا کرنا ہے ان فیوچر, کیا پلان ہے آپ کے؟ پہلے تو ابھی نعت خوانی ہے, پھر اس کے بعد جو میں آگے بننا چاہتی ہوں وہ عالم ہے. جی سر, ہم آپ سے کینسر کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سچویشن ایسے بھی ہوتی ہے, میں نے بہت سارے کینسر کے پیشنٹ ایسے دیکھے ہیں 4th اسٹیج پر ہیں اور وہ ٹھیک ہو گئے, اور میں نے بہت سارے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کو ابھی ڈائگنوز ہوا ہے, چلتے پھرتے بات کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, اور 1 ہفتے بعد پتہ چلا ڈیتھ ہو گئی کینسر سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھاؤں کہ اگر کہیں آگ جل رہی ہو اور اس میں آپ پیٹرول ڈال دیں یا مٹی کا تیل ڈال دیں تو آگ ایک دم بہت بڑھ جاتی ہے, بھڑک جاتی ہے. کینسر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. باڈی میں جو پازیٹیو سیلز ہیں جو نیگیٹو سیل سے لڑتے ہیں, اگر وہ 100 ہوتے ہیں تو وہ کچھ گھنٹوں بعد 101 ہو جاتے ہیں, پھر کچھ گھنٹوں بعد 103 ہو جاتے ہیں, مطلب ایک ایک کر کے بڑھتے ہیں. لیکن جو کینسر کے سیلز ہوتے ہیں وہ اگر 100 ہوتے ہیں تو پھر وہ کچھ گھنٹوں بعد 200 ہو جاتے ہیں, پھر کچھ گھنٹوں بعد 400 ہو جاتے ہیں, پھر 800 ہو جاتے ہیں. اسی لیے جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ مجھے کینسر ہے تو وہ گھبراہٹ کے اندر ہر کوئی تجربہ کرتا ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ کینسر میں صرف غلطی نہیں ہو سکتی, کینسر موت نہیں لا سکتا, اللہ کا حکم ہو. کینسر میں انسان غلطی سے مرتا ہے. تو ہر وہ چیز جس سے کینسر کے سیلز کی غذا ہے, جب اس کو ملنا شروع ہوتی ہے وہ 800 سے 8000 میں فوراً ہو جاتا ہے. چلتا پھرتا آدمی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا. تو آج آپ کوئی نوجوانوں کو کینسر سے بچنے کے لیے چھوٹا سا میسج کوئی اگر دینا, بہت آسان الفاظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پہلے زمانے میں ہماری ماں, ہمارے باپ یا ہمارے جو بڑے والدین تھے یا بزرگ تھے, جو غذا وہ استعمال کرتے تھے وہ کریں. مطلب کسی بھی میں آپ کو اس کے لیے بھی بڑا بتاؤں, کسی بھی چیز کی زیادتی سے بھی کینسر ہو جاتا ہے, چاہے وہ نیچرل چیز کیوں نہ ہو. صحیح. آپ کو نیند نہیں آتی, آپ نیند کی گولی کھاتے ہیں, 15 دن بعد آپ 2 گولی کھا لیتے ہیں, پھر 1 مہینے بعد آپ 3 گولی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ باڈی اس کو ایکسپٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو آپ 12 مہینے گندم نہیں کھا سکتے, سردیوں میں آپ باجرے کی روٹی کھائیں گے, پھر آپ جو کی روٹی کھائیں گے. اس لیے تو یہ 7 دن کا پروسیجر ہے ہمارے پاس کہ آپ نے پیر کو گوشت کھائیں گے, منگل کو دال کھائیں گے, بدھ کو یہ کیا چیز ہے, یہ سارا باڈی اس کو ایکسپٹ کرنا بند کر دیتی ہے کسی بھی چیز کی زیادتی کو, پھر وہ نیگیٹو چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو جو ماں باپ کیا کرتے تھے وہ نیچرل چیزیں کھلاتے تھے. اس زمانے میں چینی نہیں تھی, چینی کینسر کا سب سے بڑا سبب ہے. دنیا بھر میں اوون کو بند کر دیا گیا ہے. اوون میں کھانا گرم کرنا کینسر کے بڑھنے کا سبب ہے. نارملی یوز کر رہے ہو آپ جو جگہ جگہ یہ سن رہے ہیں نا کہ تھیلیسیمیا بچہ 12 سال میں مر جاتا ہے. تھیلیسیمیا کیوں پیدا ہوا؟ جو لوگ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھائیں گے یا چائے لے کر آئیں گے تھیلی میں, انہیں مائنر تھیلیسیمیا پیدا ہو جاتا ہے. پھر ان کی شادی ہوتی ہے, میاں بیوی کو اگر مائنر تھیلیسیمیا, بچہ تھیلیسیمیا ہوتا ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ سے آپ نے کینسر کے بارے میں بہت اچھی چیزیں ہمیں بتائیں, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کینسر
जब भी इंसान की डेथ होती है कैंसर की वजह से नहीं होती, गलती की वजह से होती है, और वो क्या गलती होती है वो भी आपने बताई। जज़ाकल्लाह ट्रांसमिशन में आने का, और आपका बहुत कीमती टाइम हमने लिया। और ट्रांसमिशन में हमारे एक मेहमान ने हमें ज्वाइन किया। जी हमें ज्वाइन किया है सैयद वक्कास शाह बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आप ट्रांसमिशन। और जी ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, मोहम्मद यासिर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, और आपसे हमारी गुफ्तगू चल रही थी सोशल मीडिया के हवाले से। मैंने एक सवाल किया था आपसे, यासिर साहब सवाल रिपीट कर अच्छा दूं? नहीं मुझे याद है। अच्छा सवाल बड़ा ज़बरदस्त था आपका। हज़रत अली का कॉल है कि अच्छा सवाल आता इल्म है। वाह वाह वाह, तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा देखें बात ये है तैमूर भाई के, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर हम किसी रेलवे स्टेशन पर जाएं या कहीं ट्रैवल एजेंसी में जाएं, उनसे कहें कि यार हमें टिकट चाहिए, ठीक है, और वो कहे कहाँ का, और आप कहीं का भी दे दो, तो वो कहाँ का टिकट देगा? वो कहीं का ये नहीं हो सकता। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। देखिए असल में यूथ के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आप स्पेसिफिक हो रिगार्डिंग योर गोल्स, ठीक है, कि आपको करना क्या है। जैसे भी हमारी वो दो बेटियां बैठी थी, हमारी बच्चियां, वो दोनों के पास गोल था। बिल्कुल, उन दोनों के पास गोल था, फोकस था। अगर आपको आधे घंटे की भी ट्रैवलिंग करनी है तो आपको पता होता है आपको जाना कहाँ है। ऐसा ही है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिंदगी में कोई गोल ना हो और बंदा कहे कुछ भी होगा, जो हो रहा है होता रहे। तो एक तो स्पेसिफिक होना जरूरी है। दूसरा मौलाना रूमी का कॉल है कि द सीकर विल बी द अचीवर। जो तलबगार है उसी को मिलेगा। ठीक है ना, कुरान शरीफ में भी है कि बंदा जिस चीज़ की जुस्तजू करता है मुझसे वो अता करते हैं। तो ये निज़ाम में रब भी है, खुद बहुत कुछ नहीं मिलता। अगर आप आज यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं तो इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, यकीनन। बिल्कुल बेशक, ये ऐसे ही आप आके नहीं बैठ गए, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये ऐसे ही आके नहीं बैठे, उसके पीछे बहुत सालों की लगातार मेहनत है। अचीवमेंट्स अभी नज़र आ रही हैं, बट इट्स अ लॉन्ग वे। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें किसी भी माशरे की तरजीहात और उसके हीरोज़ डिफ़ाइन करते हैं कि वो माशरा किस सिमत में जा रहा है। अगर हम मीडिया की बात करें, अब मैं आपके सामने 4-5 नाम लेता हूँ जो मीडिया के हीरोज़ थे हमारे। सही, बानू कुत्सिया साहिबा, बहुत बड़ा नाम। अशफाक अहमद साहब, तारिक अजीज़ साहब, वाह वाह वाह, मोइन अख्तर साहब। सर ये हमारे हीरोज़ थे, बिल्कुल। ठीक है, आज भी आप उनकी चीज़ें, उनकी गुफ्तगू, आप तारड़ साहब, अल्लाह दराज उम्र पर खैर दे। अच्छा अब ये जो फैमिली व्लॉगिंग है, अब देखें कि अब ये जो हीरोज़ अगर ये बनते हैं तो अगले 20 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, हमारी यूथ कहाँ खड़ी होगी। तो यूथ के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगा कि एक तो अपने हीरोज़ आप सेलेक्ट करें। ईदी साहब माशाल्लाह। सर देखें ना आप, जैसे अब देखें ईदी साहब को जो दौर था, उसके बाद आपने देखें सोशल वर्कर्स जैसे माशाल्लाह एक मिसाल मौजूद है, ऐसी और बहुत सारी शानदार मिसालें माशरे में हैं। तो वो वजह ये थी कि हीरोज़ हमारे डिफरेंट थे। तो आप जिनको हीरोज़ बनाएंगे ना, बिलाखिर आप भी उसी राह पर, उसी डगर पर चलेंगे। तो यूथ के लिए स्पेशली मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट इन लाइफ। बिल्कुल सही, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी है और है भी। एट एन एवरेज हमारे यहाँ बच्चा 7 घंटे सेलफोन यूज़ कर रहा है, खाना भी हम सेलफोन देख के सर 7 आवर्स। अच्छा वालिदैन के साथ ये मसला है, बच्चे के हाथ में सेलफोन दें ताकि बच्चा खा ले। तो मैं यही वालिदैन से भी कहूँगा कि अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में सेलफोन ना दे दें नेसेसरीली, ठीक है, ये बच्चों के लिए नहीं है। आईफोन का जो फाउंडर है, जब उससे सवाल किया गया कि सर आपके बच्चे के पास कौन सा फ़ोन है, उसने कहा मेरे बच्चे के पास फ़ोन नहीं है, मेरे बच्चे के पास फ़ोन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट बुश से कहा गया कि आपके बच्चे, ओबामा से कि कितनी देर आपके बच्चे फेसबुक यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया, उसने कहा मेरे बच्चों को फेसबुक अकाउंट नहीं है। सही, तो बस सिर्फ यूथ को मैं स्पेशली यही आपके तवज्जो से मैसेज दूंगा कि प्लीज़ बी स्पेसिफिक। आपको अपना गोल पता होना चाहिए, आपको अपने हीरोज़ पता होने चाहिए, आपकी डगर खुद ब खुद ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासिर इकबाल साहब, आपने बताया, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया। स्टार्ट आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लेते हैं गुफ्तगू का, जज़ाकल्लाह, काम भी अच्छा होता है माशाल्लाह बहुत। जी हमारे साथ वक्कास शाह बुखारी साहब मौजूद है, और हमने लास्ट टाइम आपसे बहुत माशाल्लाह बिल्कुल गुफ्तगू की थी। आप कुछ कह रहे थे बिलाल भाई? नहीं आप बोले जी। हमने बहुत मौज़ूआत पर आपसे खुल के गुफ्तगू की थी, फ़लस्तीन के मामले में, दूसरे मामले। आज मैं चाहूँगा कि कोई फ़लस्तीन पे कोई कलाम तो सुनाए आप। फ़लस्तीन पे कलाम, अभी तो आप ये देखें कि जो वहाँ का जो हाल है कि वहाँ पर मासूम जो बच्चे, उनको जो है वो बर्बरियत जो है वो की जा रही है। और जब नबी अलैहिस्सलाम ने जब फरमा दिया कि यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त हो नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं, तो बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिर अब आप ये देखें छोटे छोटे बच्चे जो हैं सहर अफ्तार में जो वो बमबारी से जो वो शहीद हो रहे हैं, मगर यहाँ हमारा हाल देखें, शॉपिंग और ये सहरी और अफ्तार में जो भाग दौड़।
تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، مگر چلیں آمین سم آمین. اور ہم حماد بھائی کی جانب آتے ہیں. بریک سے پہلے ماشاءاللہ سے ہم نے اسکول کے بارے میں آپ سے بات کی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا اسکول کے بارے میں. اب مجھے بتائیں افطار ڈرائیو پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ سے اس میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہے رمضان افطار المبارک میں؟ ڈرائیو پہ ابھی جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی رمضان سے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ بڑا اس کے اوپر بڑا شور مچ رہا تھا کہ دسترخوان کے اوپر جو ہے نا وہ غیر مقامی اور کیا کہتے ہیں چوروں ڈکیتوں کو بٹھال کے کھلایا جا رہا ہے، دسترخوان نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے بیسکلی رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے کہ آپ اپنے دسترخوان کو جتنے زیادہ کشادہ کریں، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ لوگوں کو کھلائیں، چاہے آپ 10 لاکھ روپے کھلائیں، چاہے ایک کھجور کسی کو کھلائیں، افطار اس کو کھلائیں، ثواب برابر کا ملنا ہے اللہ پاک کی طرف سے، ٹھیک ہے. سارا نیت کے اوپر دارمدار ہوتا ہے. تو رمضان میں دسترخوان تو ویسے ہی وسیع کرنے کے لیے کہا گیا ہے. بالکل صحیح. اور وہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں ہمارے دسترخوان پہ، ہمیں زیادہ تر میں تو بیٹھتا ہوں، خود دیکھ رہا ہوتا ہوں، واچ کر رہا ہوتا ہوں، 70% لوگ ہمارے بڑے پرماننٹ ہوتے ہیں، فیملیز آ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ، گارڈز آتے ہیں، سیکورٹی گارڈ. ایک سیکورٹی گارڈ ہے اس کی تنخواہ جو ہے 13-14 ہزار 15 ہزار روپے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ افطاری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو وہ اگر آ کے عزت سے ایک اچھا کھانا، ایک اچھی افطاری لے کے چلا جاتا ہے اپنے لیے، تو اس میں کون سی غلط کوئی بات برائی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا رمضان سے ہٹ کے جو دسترخوان ہے اس کا بھی کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دسترخوان جو ہے بزرگ جو لوگ ہیں جو کام نہیں کر سکتے، جو بیوائیں ہیں، جو بچے یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، جن کے گھر میں کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ دسترخوان ہوتا ہے کہ آئیں اپنے یہاں تو وہاں بیٹھ کے کھا لیں، یا پھر اپنے لیے پارسل لے کے چلے جائیں. تو کہیں تھوڑا بہت مس یوز ہو رہا ہوتا ہے، جگہ ہو رہی ہوتی ہے، مگر ہر چیز نے اللہ پاک نے نا ہر چیز کا ایک نظام بنایا. اس نظام کے برخلاف ہم بات کریں کہ جی ایسا ہو رہا ہے تو ویسا ہو رہا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا ڈیبیٹ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور جب سے سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے تو ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں جو نوجوان ہے، نوجوان نسل، وہ نہایت ہی بدتمیز اور بیہودہ ہو چکی ہے. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اصل میں اویئرنیس نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں تربیت نہیں ہے. صحیح. دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں، بچوں کو اسکولنگ سے تربیت دی جاتی ہے. کلاس جب بچہ اسکول میں پڑھنے آتا ہے، نرسری میں پڑھنے آتا ہے، اس کو اس وقت سے تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے کیسے سوشلائزنگ کرنی ہے، کیسے اپنے پڑوسی کا حق آپ کا کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں بڑوں کے آداب کس طرح ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بچوں کا. اسکول ہم جب یہ بجائے اللہ اور رسول کا نام بچے سے کہلوانے کے بجائے اس کو ABCD اور یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بڑے اسکول میں، انگریزی اسکول میں اس کا داخلہ ہو جائے، تو پھر ہماری سوچ دیکھ لینا کہ ہم کیا سوچ رکھتے ہیں. تو بچے ہمارے برباد ہو رہے ہیں. اگر ابھی ہم نے کنٹرول نہیں کیا، حکومت کو ویسے چاہیے کہ ہمارے یہاں ایسا کچھ سسٹم گورنمنٹ بنائے، ادارہ بنائے کہ ادارہ ان چیزوں کو روکے کہ بھائی آپ سوشل میڈیا پہ بات کریں، بحث برائے اصلاح ہونی چاہیے، بحث برائے مخالفت یا بحث برائے کیا کہتے ہیں بدتمیزی ہو جاتی ہے. آپ کو مجھے تو ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، نہایت ہی بیہودہ قسم کے کہتے ہیں لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ڈکیتوں کو کھلا رہے ہو. میں کون ہوتا ہوں کھلانے والا؟ بھائی میں کسی کو ایک دانہ نہیں کھلا سکتا. میں اگر اب اختیارات اللہ پاک ہمیں دے دیں تو شاید ہم ایک دوسرے کو نوچ کے کھا جائیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کھلانے والے کسی کو؟ تو میں کیسے مجھے تو میں وسیلہ ہوں، اور میرے لیے سب سے بڑی آنر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے وسیلہ بنایا ہے کہ میں تھوڑا سا ہل جل کرتا ہوں، تھوڑا بھاگ دوڑ کرتا ہوں، اور اس میری تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی وجہ سے 600-700 لوگ ڈیلی افطاری کر رہے ہوتے ہیں. اب ان میں سے اگر میں مان لو بھائی 700 لوگوں میں سے 699 بھی غلط تھے، کسی ایک آدمی نے بھی صحیح روزے دار نے افطار کر لیا وہاں پہ، تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر ایک جیسے گارڈ انہوں نے بتایا اس کی 12,000 تنخواہ ہے، تو ایک اگر اچھی سحری کر رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وسیلہ بنایا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک بری بات ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ سے جب بھی آپ آتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمیں کچھ مہمانوں نے جوائن کیا. وہ مہمان ہماری ٹرانسمیشن کے بہت خاص ہیں کہ ان کا سیگمنٹ بہت خاص ہوتا ہے. ایک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اور ایک آج کی بات ہے. تو میں چلتا ہوں. سب سے پہلے ڈاکٹر ثناء اللہ ہومیوپیتھک سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. کہاں ہیں ڈاکٹر صاحب تیمور بھائی؟ ڈاکٹر صاحب مل نہیں رہے مجھے. اچھا ماشاءاللہ سے بیٹھے ہوئے یار صاحب. یہی ہے ڈاکٹر صاحب بہت چینج لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا تھوڑا سا ایک فارمل اس میں بھی ہوتے ہیں، کیجول میں آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو میں صحیح والے ڈاکٹر صاحب والا روپ دکھاؤں ہے ماشاءاللہ سے. وہ تو ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ روز شلوار قمیض پہنی بھی ہوتے تھے. اچھا ناظرین یہ بھی میں بتا چلوں ڈاکٹر صاحب کی جو ڈریسنگ ہے نا ماشاءاللہ سے یہ ہماری بھابھی کی کلیکشن ہوتی ہے، ان کی چوائس ہوتی ہے، اور آپ کی کو سلام ہے. السلام علیکم.
اور ہم چلتے ہیں اپنی ٹائپ کا کی جانب. ماشاءاللہ سے ان کا سیگمنٹ ہے آج کی بات, اور وہ جب بولتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں, اور جو ہمارے بچے ہیں جو بڑے ان کو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ زندگی کس طریقے سے جینی چاہیے, اور الحمدللہ جب بھی بات کرتے ہیں بہت اچھی بات کرتے ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا میں ایک بات بتاؤں تحمود بھائی, ڈاکٹر صاحب مجھے وہ لگ رہے ہیں اور طائب یہ لگ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں آج دونوں چینج لگ رہے ہیں. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو کوٹ ووٹ پہنا نا آج اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت وہ چینج کرنے کا دل چاہ رہا تھا, چینج کرنا. وہی کہہ رہا ہوں, یہاں چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں وہاں بڑے بڑے لگ رہے ہیں. ہم دونوں کی پلاننگ تھی. اچھا چلے ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں دور ہیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی زیارت عطا فرمائے. اور جب ماشاءاللہ سے آپ پڑھ رہی تھی ہم سب کو آپ مدینے کی خوبصورت گلیوں میں لے گئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں طائب کی جانب سے, اور طائب کو ایک بار پھر سے کہتے ہیں خوش آمدید, اور سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں آج کی بات. جی طائب. عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں. عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں, زندگی گناہوں کی خود سزا دیتی ہے. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے اور آج کی جو بات میں بتاؤں گا وہ ہے عدل و احسان. عدل و احسان کا ایک وائٹل رول ہوتا ہے, مطلب ایک اہم وہ ہوتا ہے, اہم حصہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, اور ہر معاشرے کو عدل و احسان کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو عدل و احسان کا روز کی طرح ایک اس سے قرآن پاک کی آیت کے ترجمے سے وہ کروں گا, آغاز کروں گا, دین سے ہی آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے. بالکل. تو اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہم احسان کریں گے صحیح تو اتنا زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. اب جیسے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم احسان کرنے والے بنیں, احسان لینے والے نہیں بنیں. صحیح بات. کیونکہ کرنے والے بنے, اور کرنے والے بنے تو احسان کر کے, مطلب آپ لوگ وہ کہاوت ضرور سنی ہوگی کہ نیکی کر کے اس کو سمندر میں بہا دینی چاہیے, مطلب اس کو بھول دینا چاہیے, بھلا دینا چاہیے, کہ ہمیں یاد نہیں ہو کہ نیکی ہم نے کی ہے. اور اگر ہمیں یاد ہوگا ہم نے نیکی کی ہے تو, کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا وہ پھر جتاتی ہے. جیسے کہ ایک ایگزامپل دوں گا کہ میں نے دیکھا ایک بندے کو کہ اس نے کچھ پیسے بورو کیا, مطلب ادھار لیے, اور اس بندے نے وقت پہ واپس کر دیے. لیکن جو جس سے لیے تھے وہ بس یہ بتائے گا کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے, وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے لیے تھے تو وقت پہ واپس کر دیے تھے. وہ احسان جتانے کی اس پہ آ جاتے ہیں. اگر ہم کسی کے لیے احسان کر رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم احسان پھر جتائیں نہیں. ہم کر لیں تو ہم اس کو بھول جائیں. ہم نے کر لیا تو بس ہم نیکی کر رہے ہیں یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بالکل. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی معاف کریں, کہ آپس میں غلطیوں کو معاف کر دیا کرو. بالکل. تو اس کی بھی ایک ایگزامپل دوں گا کہ اب جیسے کہ اپنی ڈیلی لائف سے ایگزامپل دوں گا. ہمارے اسکول میں ہوتا رہتا ہے, ہر کسی کے اسکول میں ہوتا رہتا ہے کہ اگر کسی بچے نے کسی بچے سے پینسل بورو کی اور وہ اس کی نب ٹوٹ گئی یا وہ پینسل ٹوٹ گئی یا اس میں کچھ ہو گیا, تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ دوسرے بچے کو معاف نہیں کرے گا. وہ معاف نہیں کرے گا تو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ جو اگلا بندہ ہوگا اس کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا نہیں ہوگی. عزت پیدا نہیں ہوگا, احترام پیدا نہیں ہوگا. وہ احترام پیدا نہیں ہوگا تو ایک دوسرے میں مل جل کے رہنے کی بات نہیں ہوگی. ہم معاشرے میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہوگا. بالکل صحیح. اور اگر معاف کر دے گا تو اس کے لیے دل میں عزت پیدا ہوگی, احترام پیدا ہوگا, اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ معاشرے میں خوشنودی آئے گی, بھائی چارہ پیدا ہوگا. بالکل صحیح. بھائی چارہ پیدا ہوگا تو معاشرہ ایک سکون میں ہوگا, اور ہر کوئی مل جل کے رہے گا. ماشاءاللہ. تو اس پہ حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے مشکل وقت میں بھی کسی سے احسان مت لو. صحیح. مشکل وقت 4 دن کا ہے اور احسان زندگی بھر کا ہے. کیا بات ہے. بالکل صحیح. تو اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ احسان لینے والا نہیں بننا چاہیے, احسان دینے والا بننا چاہیے. اور آج کل کی جو جنریشن ہے بس وہ مانگتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک,
اب جیسے اگر میں نے آپ کے لیے احسان کیا تو آپ کو 10 دن بعد یاد دلائے گی یار میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا، فلاں وقت پہ، فلاں دن پہ، اب آپ کی باری، اب آپ میری مدد کرو، بھلے آپ اس وقت اتنے بزی کیوں نہ ہو یا آپ کوئی پریشانی میں کیوں نہ ہو، یہ بات ضرور ہوتی ہے. بس جاتے جاتے ایک بات بتاؤں گا کہ اگر ہم بھی اچھائی بوئیں گے تو ہم بعد میں ہم اچھائی کاٹیں گے. اور یہ بس آنے والی جنریشن کے لیے یہی پیغام ہے، کیونکہ یہ پیغام جو ہے اگر وہ لوگ سمجھ جائیں گے نا تو ہماری جو پیغام سمجھ جائیں گے تو ہماری جو زندگی ہے اور ہمارا جو جتنا بھی ریلیٹڈ کا کام ہے اور ہماری آخرت میں بھی، ہماری زندگی میں، دونوں میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. کہ اگر ابھی ہم اچھائی بوئیں گے تو بعد میں ہی اچھائی کاٹیں گے، اور اگر ابھی ہم برائی بوئیں گے تو بعد میں ہی برائی کاٹیں گے. اور اگر ابھی اچھائی بولیں گے، ہم مل جل کے رہیں گے، تو اگر بعد میں اچھائی کاٹیں گے تو ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کو ہر ایک چیز کی علم ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو اچھائی کا علم ہوگا. تو وہ ایک عزت دار اولادیں ہوں گی، عزت دار بھائی بہن ہوں گے، اور وہ ایک پیغام لے کے چلیں گے کہ عدل و احسان کا کتنا ضروری اہم حصہ ہے. اور اگر میں یہاں کہیں بھی غلط ہوں تو آپ سب بیٹھے میری ضرور میری کریکشن کر دیجیے گا. جزاک اللہ طیب، ماشاء اللہ سے. اور یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا سیگمنٹ، آج کی بات، اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھی طریقے سے آپ نے جزاک اللہ. جی تیمور بھائی. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سے ہماری گفتگو چل رہی تھی ماشاءاللہ فلسطین کے موضوع پہ. آپ نے بڑا خوبصورت کلام کیا تھا. آج کا ہمارا ایک موضوع خاص رہا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. ہم نے دیکھا ہے کہ آج کی یوتھ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ نیگیٹو استعمال کرنے لگی ہے. وہی بات آپ کی، شاید ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ اس پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، کم و بیشی ہے ہمارے اندر، مگر اگر پوری تاریخ آج کو بھی آپ دیکھیں، فتح مکہ دیکھیں، کل مولا شیر خدا کی شہادت ہے، جنگ بدر ہے، رمضان المبارک ہے، عید ہے، سب کچھ کو آپ نچوڑے نا پیچھے تو وہ یہ ہے کہ وہ جہاد ہے. اب یہ باتیں ہیں کوئی آگے نہیں کرتا، مگر یہ کہ یہ میری ذمہ داری ہے اہل علم ایسے کہ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ جب آپ جہاد چھوڑ دیں گے اور آپ کاروبار میں لگ جائیں گے، خرید و فروخت، جو ایک یہاں پر تو پھر آپ کا ذلت آپ کی جو ہے وہ مقدر ہوگی. پوری دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں 56 ہم ہیں، 56 ممالک ہیں، مگر کہیں پر جو ہے مسلمانوں کی عزت نہیں ہے. پیسے والے سب سے زیادہ ہے، سونے کے باتھ روم بنا لیے انہوں نے گولڈ کے، مگر ہماری بچیوں کی بھی عصمتیں یہاں پر محفوظ نہیں ہیں. یہ MBA کر لینے سے، ڈاکٹر انجینئر بن جانے سے، ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تو جو اہل علم لوگ ہیں اور یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ مجبور ہیں یہاں پر، کیونکہ جو فضا ہے وہ کفر کی فضا ہے، ظلم کی فضا ہے، تو آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. باس آپ کے جو اوپر والا سیٹ پہ بیٹھا ہے نا، آپ کہتے ہیں یار یہ بیٹھا ہے، اس کو میں نے جو وہ انٹرویو دینا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اس بچے نے بات کی، یہ ہمارے بھائی نے بات کی، عدل انصاف، عدل ہونا چاہیے. جب عدل تبھی ہوگا جب فاروق اعظم جیسا جو وہ حکمران ہوگا. جب مولا شیر خدا کی بات ہوتی ہے تو مولا کی آپ بھی ماننے والے ہیں، میں خود بھی ہوں، مگر بات یہ مولا کی بات تم کر رہے ہو، تمہیں جنگ صفین یاد نہیں ہے جب 18 پیون لگے ہیں مولا کے نائلین میں اور وہ جا رہے ہیں، اور مولا شیر خدا جب خود حاکم وقت تھے تو پھر بتائیے ایک صاحب آ گئے کہنے لگے شیر خدا سے ملنا ہے. انہوں نے کہا میں ہی ہوں. کہنے لگے آپ ہیں؟ تو شیر خدا تو پھر اب یہی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. تو جب سوکھی روٹی حکمران کھاتا ہے نا تو آپ کی قوم کی بچیوں کی عصمتیں جو وہ محفوظ رہتی ہے. ہماری ٹرمینالوجی یہ ہے سر، ہم نے حق اور سچ بات بولنا چھوڑ دیا ہے. معذرت کے ساتھ آخری بات اس میں جو ایڈ میں کروں گا کہ دیکھیں ہم جتنے آگے بھاگ جائیں، ہم جتنے آگے امریکہ سے بھی آگے نکل جائیں، پہاڑ سے بھی نیچے گر جائے، ہمیں آنا اسی اندھیری قبر میں. یہ سارا یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ ویوز سارا تمہارا ایسی کی ایسی رہ جائے گا، مگر تمہیں رسول اللہ کا جو ہے نا وہ منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو اپنی سمت صحیح کرو اور حضور کے غلامی میں آ جاؤ. یہی ایک طریقہ ہے عروج پانے کا. بس میں شارٹ لمحے میں اتنی بات. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی تیمور بھائی. ہمارے ساتھ محمد شعیب سمیع صاحب موجود ہیں. آپ پاکستان کونسل آف یوتھ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. خوش آمدید سر آپ کو ٹرانسمیشن میں. آپ کی آرگنائزیشن کن کن ڈومین کے اوپر کام کر رہی ہے؟ خاص طور پہ یوتھ کے حوالے سے ہمارے پاس بڑے مسائل ہیں اس وقت پاکستان میں، شہر کراچی میں، تو اس پہ آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
سب سے پہلے تو ہم لوگ سستی روٹی پروجیکٹس کے حوالے سے جو ہم نے کورونا کے ٹائم پہ سٹارٹ کیا تھا 2019 میں، اور الحمدللہ اب تک وہ چل رہا ہے بخیر حضرات کے تعاون سے. فری اسکول الحمدللہ جو 2012 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، وہاں پہ فری آف کاسٹ بچے 350 پلس پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ راشن ڈرائیوز آپ کو پتہ ہے الحمدللہ وہ سالوں سال سے چل رہی ہے. زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن ڈرائیوز الحمدللہ چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ واٹر ویلفیئر پروجیکٹس الحمدللہ 200 کے قریب ہینڈ پمپ ہم نے کراچی میں لگا لیے ہیں، جو کہ فری آف کاسٹ لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں پانی دے رہے ہیں. اور الحمدللہ پوری کوشش ہے کہ یار کسی نہ کسی کے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی جام ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. عدل و انصاف کا بھائی نے بات کی، بڑی اچھی لگی. اور دعا یہ کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کرنا ہم یوتھ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ہم یہ جب والنٹیئرلی کام کر رہے ہو، یہ سب والنٹیئر کام ہے الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ الحمدللہ 250 کے قریب والنٹیئر سب ہیں. مل جل کے ہم لوگ الحمدللہ روڈ افطار بھی کروا رہے ہیں 2012 سے. اور یہ جو ایٹاک پیٹرول پمپ ہے ناطق خان سائڈ میں الحمدللہ ہماری افطار بھی ہے. کل ہمارا اللہ بخش روڈ میں بھی افطار ہے، وہ ہماری ایئرلی ہوتا ہے بیسس پہ. صحیح. تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے نوجوانوں کے لیے. صرف یہ کہ یار پیچھے مت ہٹیے، لوگوں کے کام آتے رہیے اور اللہ کی رضا پانے کی کوشش کیجئے. یقین مانے ایسی ایسی بلیسنگز ملتی ہیں الحمدللہ. میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن اس کم عمری میں انہی کاموں سے میں 7ویں بار ہو کر ابھی الحمدللہ آیا ہوں. پچھلے 1.5 ہفتے پہلے جو کلام چل رہا تھا میں اندر سے بڑا فیل کر رہا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب جو تازہ بندہ آیا ہے مدینہ شریف سے عمرہ کر کے. تو بس یہ میں صرف اپنے جتنے بھی یوتھ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، یوتھ کے جاننے والے جو NGOs والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ جب کام کریں گے نا تو آپ کے پاس ایسی ایسی بلیسنگز آتی رہیں گی. بڑی مشکلات آپ کے لیے سائڈ میں ہو جائیں گی، بڑے طوفان آپ سر کر لیں گے اور آپ کامیاب ہوتے جائیں گے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے. اور ورحمۃ اللہ. اور ہمیں کچھ مہمانوں نے جوائن کیا. جی ہمیں ایک اور خوبصورت مہمان نے، ہمارے مذہبی اسلامک اسکالر بھی ہیں، حافظ ارسلان اتاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ جمعہ مبارک آپ کو. خیر مبارک آپ کو، بہت مبارک ہو. اور ماشاءاللہ آپ کو مبارک، آپ نے ختم قرآن بھی کیا. ماشاءاللہ. بہت سعادت کی بات ہے آپ نے ختم قرآن کیا. آپ لوگوں کی دعائیں رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی توفیق سے پڑھنے کی توفیق ملی. آمین. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہم چلتے ہیں. ہمارے پاس ہیں غوث علی، ماشاءاللہ سے ہماری ٹرانسمیشن کے بہت خاص حصہ ہیں، اور ان کا ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں، بہت زبردست سا سیگمنٹ ہے. بچوں سے بہت مزیدار وہ باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ خود بھی بچے بن جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اور بہت ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ان سے ڈسکس کریں گے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بخیر عافیت ماشاءاللہ. اور آج آپ کا سیگمنٹ نہیں ہوا؟ سیگمنٹ ہمارے انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا. یا تو آپ کنٹینیو کریں گے، ہمارے دوسرے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیسکلی میں آج ٹرانسمیشن میں اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے آڈینس کو، ناظرین کو جو ہے وہ الوداع کہنے کے لیے آیا ہوں. اچھا. کیونکہ آج رمضان ٹرانسمیشن جو ہمارا سحر رمضان کا چل رہا ہے، اس میں میرا آج آخری ہے. انشاءاللہ زندگی رہی پھر اگلے سال اگلے برس پھر انشاءاللہ آپ اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں؟ جی غالباً ایسا ہی ہے اعتکاف کے لیے. کتنے دن بیٹھیں گے؟ ماشاءاللہ 10. جی انشاءاللہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے 30 روزے نصیب ہوئے تو پورا 10 دن، ورنہ 9 دن جو ہے وہ انشاءاللہ. الحمدللہ 13 سال جو ہے وہ مسلسل اچھی جگہ جا رہے ہیں کہ آپ کو روک بھی نہیں سکتے. نہیں بالکل. میں خود بھی بہت زندگی نے پتہ نہیں دوبارہ وفا کی نہ کی، یہ موقع ملے نہ ملے، تو اس لیے جو موقع ملتا ہے غنیمت جان کے جو ہے وہ کوشش انشاءاللہ ہم سب آئیں گے آپ سے ملنے. انشاءاللہ آپ نے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یاد رکھوں گا. دیکھنے والے ناظرین دیکھیں، ہم ہوں یا آپ ہوں، میں نے سنا ہے دوسروں کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ کافی جلدی قبول ہوتی ہے. تو میں آپ لوگوں کو تمام کو، میں مطلب بلال بھائی اور تیمور بھائی آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سیٹ جو چینل 5 کا یا پلے ٹی وی کا ہے، چند دن ہوئے آئے ہوئے، مطلب رمضان پورا بھی نہیں گزرا، لیکن یہ بالکل ایک فیملی جیسا ماحول ہے. اور میں ناظرین کو یہ بھی بتا چلوں گا کہ وہ فیملی نہیں ہے جو آپ کو کیمرے کے سامنے دکھتی ہے کہ بلال بیٹھا ہوا ہے، تیمور بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دیگر گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے کیمرہ مین ہے، وہ ننھے شہزادے جو آتے ہیں درود و سلام کے نذرانے پڑھتے ہیں. مطلب بلال بھائی ایسی کیفیت تھی کہ یہ بچے مجھ سے، مطلب میں آیا ہوں، مجھے کہہ رہے غوث بھائی آج آپ لاسٹ ڈے آپ اسے گلے ملے نا. میں اندر گیا، جو ہمارے چینلز کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے ڈائریکٹرز اور دیگر لوگ جتنے بھی ہیں، ان سب نے مجھ سے ملاقات کی اور یہی کہ غوث بھائی دعاؤں میں یاد رکھے گا. یعنی چند دن میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے ہزاروں سال پرانے رشتے ہوں، خون کا رشتہ ہو تو وہ رشتہ کہلاتا ہے.
चंद लम्हे में किसी से आपका जो एक बहुत खूबसूरत सा ताल्लुक कायम हो जाता है, वो बहुत गहरा रिश्ता होता है। और शायद आप लोगों के साथ चंद ही दिन गुजरे, लेकिन जितनी अजीज़ मुझे मेरी फैमिली है, जितनी अजीज़ मैं अपने तलबा तलबात की बात करता हूँ, इतनी अजीज़ मुझे ये चैनल 5 की फैमिली, बनो यूथ की आवाज़ की फैमिली और यहाँ पे आने वाले तमाम मेहमानों से बहुत अच्छा, आपका दिल बहुत बड़ा है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मतलब सिर्फ कैमरे के फ्रंट के लोगों की नहीं, मैं बिल्कुल पूरे स्टूडियो के बैक के लोगों सबकी बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह बिलाल भाई, इतनी मोहब्बत के मतलब शुमार भी ना किया जा सकता माशाल्लाह। और मुझे बताएं कि जिसका आपने नाम लिया, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के पीछे एक हाथ है। हमारे ट्रांसमिशन के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जुम्मे बिलाल भाई, मैं जुम्मे की नमाज पढ़ रहा था, नमाज के बाद मैंने देखा इमाम जो है वो खड़ा होता है, वो कहता है कि जो शख्स जो है वो अपने मोहसिनीन का शुक्र अदा नहीं करता तो वो खुदा का भी शुक्र अदा नहीं करता। बेशक ऐसे ही है, बेशक। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा आपसे ताल्लुक, मेरा इस चैनल से ताल्लुक, मेरी इस फैमिली से ताल्लुक जो है वो कराने में चेयरमैन बनो यूथ की आवाज़ सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब का है कि उन्होंने ही ये रिश्ता कायम किया, वरना मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे। और आज ऐसा है कि खुदा ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी रहे ना रहे, लेकिन क़यामत के दिन भी हम एक दूसरे को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर पहचानेंगे। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो लम्हा क़यामत का जिसमें लोग ये तसव्वुर करते हैं कि बेटा बाप का ना होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, वहाँ मेरे नज़रिए के मुताबिक, ये पर्सनली है, मैं किसी पे कोई फतवे की इम्कानात नहीं रखता, मेरे नज़रिए के मुताबिक वहाँ पर एक रिश्ता कायम होगा, वो है उस्ताद यानी मुअल्लिम का और शागिर्द का। क्योंकि बिलाल भाई, अगर मैंने कोई अच्छी चीज़ें आपसे सीखी है ना, और उसके बनिस्बत रब तबारक तआला मुझे जन्नत देगा, तो खुदा की कसम मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि मैं अकेला चला जाऊं। मैं इंशाल्लाह उसको लेके जाऊंगा उस उस्ताद को जिसने मुझे सिखाया होगा। इसी तरह इसका बिल्कुल उलट है कि अगर खुदा ना करे किसी के बुरे काम सिखाने की वजह कर जहन्नम मिले, तो फिर हम जो है वो अकेले नहीं जाएंगे, उसके जिस पीछे तो से भी। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, और ढेर सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको वहाँ पे बहुत सारी इबादतों की तौफीक दे और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत अच्छा आपके साथ रहा जितने दिन का भी रहा। जी तैमूर भाई जी, हमारे साथ ताहिर रहीम भाई मौजूद हैं, आबरू रवा अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, आप लोग सुनाइए? खैर से ठीक है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम। ठीक है आपकी? अल्लाह का बड़ा फजल करम। आप सुनाइए? फ्रेश भी बहुत लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक एब्सेंट थे ना कल एब्सेंट था, इसलिए आज जरा फ्रेश हूँ। नींद वगैरह आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह नींद पूरी कर ली मैंने अपनी। और डॉक्टर साहब नहीं आए आज? डॉक्टर साहब? हाँ, नहीं, डॉक्टर साहब के बगैर प्रोग्राम कैसे चलेगा? सही है, ठीक है, पहचान गए आप? हाँ बिल्कुल पहचान गए, माशाल्लाह आज डॉक्टर साहब बिल्कुल जवान हो गया है। मैं मोहब्बत है ये आपकी, करम नवाजी है माशाल्लाह। जी जी, हमारे साथ मौजूद हैं स्काईटेक सोल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं, आप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, आईटी एक्सपर्ट है, मोहम्मद असद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? तैमूर भाई, बिलाल भाई, आपकी भी डिस्कशन को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, फीडबैक आ रहा है माशाल्लाह बिलाल भाई। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से मेरे पास कॉल्स भी आ रही हैं। हाँ, जी 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 लगी। मैं बिलाल को ये बता रहा था ब्रेक पे, माशाल्लाह उन्होंने कॉल की कि आप बिलाल के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो मुझे बताएं यूट्यूब की टिप्स आप कल बता रहे थे, मुझे चैनल बनाना है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अरसलान अतारी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह से आज की आपकी भी आमद, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। गौस भाई हमारे साथ थे, और माशाल्लाह से मुझे उनकी ट्रांसमिशन, उनका साथ बहुत अच्छा रहा, और वो कल से बैठ रहे हैं इत्तिकाफ़ में, और आपके साथ भी माशाल्लाह से मैंने देखा उनकी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग है, पूरी ट्रांसमिशन में उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? जी, मैं तो यहाँ हदीस पेश करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आखिरी 10 दिन सुन्नत एतिकाफ़ करेगा तो उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। दोस्त भाई के लिए जो भी एतिकाफ़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत सआदत की बात है। तो हमारे लिए भी, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ वक्त गुजरा है, तो इंशाल्लाह वो हमारे लिए दुआ भी करेंगे, हम भी उनके लिए दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबी का रास्ता बन जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी तैमूर भाई जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में अरसलान भाई ने डिफ़ाइन किया, समझाया हमें। हमारे साथ ताहिर रहीम भाई मौजूद हैं। ताहिर भाई, हम जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, आज हमारे साथ अरसलान भाई भी थे, तो वो आज जा रहे हैं एतिकाफ़ के लिए, अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहें तो। गौस भाई के साथ एक छोटा सा टाइम लगा, जी जी जी, ठीक है, बहुत कोई लंबा टाइम नहीं, और इत्तफाक है कि ये पहली ट्रांसमिशन है जो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टाइम लगा, जितना भी उनके साथ अटैचमेंट रही, बहुत पॉजिटिव, और मैं समझता हूँ कि जो उनकी नॉलेज है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनके पास होते हैं बात करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से IT को इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं और जिस तरह से वो इस वक्त पूरा एक सेंटर लेकर के चल रहे हैं,
تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر چند لوگ اگر اور ہمارے وہاں اگر مزید اگر ہو جائیں تو شاید اس وقت جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت آگے جا سکتی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور اب ہم سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس میں سیگمنٹ میں ہم نے آپ کی ہیلتھ کی کیئر کرنی ہے. ڈاکٹر ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس پورے ویک ہم نے وائٹامنس پہ بات کی ہے. انشاءاللہ 2 دن اور ہیں, ہم 2 دن اور کریں گے. وائٹامنس کے بی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو, اور آج ہم انشاءاللہ وائٹامن ڈی پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے تھوڑا سا شارٹ کر دیں گے اس چیز کو, کیونکہ ہمارے فیملی ممبر میں سے یوں سمجھ لیں کہ غوث بھائی وہ ایک فیملی ممبر یوں کہوں گا کہ ایک اٹیچمنٹ ہو چکی ہے آن کیمرہ بھی اور کیمرے کے بیک پہ بھی پوری فیملی کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہماری نیک تمنائیں, نیک دعائیں, اور ان سے ہم امید بھی کریں گے انشاءاللہ کہ وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور وٹامن ڈی کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کر لوں کہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہماری باڈی کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہارمفل ہوتی ہے. کوشش یہ کریں کہ وٹامن ڈی کے لیول کو برقرار رکھیں. وٹامن ڈی ہماری ہیومن باڈی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے, اور آج کل جس طریقے سے ڈیفیشنسی پاکستان میں بہت زیادہ دیکھنے میں مل رہی ہے ہمیں, تو کائنڈلی اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں آپ کہ ایسی چیزیں استعمال رکھیں کہ جس میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے. جس میں چند ایک چیزیں لے لوں, ہمارے پاس سب سے بڑا ریسورسز وٹامن ڈی کا جو ہے وہ سورج کی روشنی ہے, سن لائٹ ہے. تو پورے دن میں اکثر سوال آتے ہیں کہ جی وٹامن ڈی ہم کتنی دیر بیٹھے ہیں اور کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے. تو مارننگ کے ٹائم اور ایوننگ کی جو دھوپ ہوتی ہے, یعنی کہ سورج آتا ہوا اور ڈھلتا ہوا, اس میں آپ 15 منٹ بھی بیٹھ جائیں گے تو بہت ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری باڈی آپ کی جو ہے وہ دھوپ کے اندر ہو, کسی ایک اسپیسیفک آرگن کو بھی اگر آپ دھوپ میں رکھ لیتے ہیں, ہاتھ ہے, سر ہے, پیر ہے, تو اس میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی. اور وٹامن ڈی کی ایک اہم وجہ ہماری باڈی میں یہ بھی ہے کہ یہ ہماری باڈی میں کیلشیم کو اور وٹامن ڈی کا اعتدال رکھنا بہت ضروری ہے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم جو کیلشیم لے رہے ہیں وہ مختلف جگہ پہ جا کر ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور جا کے ریسٹور ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے وٹامن ڈی کا لیول برقرار رکھیں. اس کے لیول کی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے وٹامن ڈی 3 کہا جاتا ہے, سیرم وٹامن ڈی 3, اگر آپ چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں. اچھا صحیح, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اور ماشاءاللہ سے ایک سوال ہے ہمارا, وہ انشاءاللہ ہم ایڈ کریں گے ٹرانسمیشن میں. ہمارے ایک مہمان آئے ہیں, ان کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے مہمان آئے, ہمیں جوائن کیا ہے بنو یوتھ کی آواز کا ایک اہم حصہ ہے, نوجوان سوشل ایکٹیوسٹ ہیں آپ, اور نوجوانوں کی رہنمائی میں آگے نظر آتے ہیں. مرسلین صادق صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, دعائیں ہیں آپ کی. آپ سنائیں کیا حال چال؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لاسٹ ٹرانسمیشن میں بھی آیا تھا, آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا تھا. جی بالکل ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ایک بار پھر سے ہم آپ کی جانب آئیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں, محمد اسد ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے. اور ماشاءاللہ سے کل ہم نے بات کی تھی ناظرین یوٹیوب پہ کہ یوٹیوب کا اکاؤنٹس کیسے بنتا ہے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا. اس کے بعد ہم نے مونیٹائز پہ بات کی تھی کہ مونیٹائز جب ہو جاتا ہے تو وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دین اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہم ارن کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر. آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے جو ہمارا یہ سب پروسیس سے جب ہم گزر جاتے ہیں پھر ہمارے لگتی ہیں اس پہ اسٹرائکس. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹرائکس پہ, کہ یوٹیوب تو ہمارے بن گیا, مونیٹائز بھی ہو گیا, محنت ہم نے کر لی, لیکن اب جو اسٹرائکس آ جاتی ہیں یوٹیوب پہ اس کا کیا حال ہے؟ اچھا, اسٹرائکس سب سے پہلے ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اسٹرائکس آتے کیوں ہیں. اگر وہ آئیں ہی نہیں تو یہ بھی بہت زبردست ہے. دیکھیں اس سے ہم بچ ایسے سکتے ہیں کہ جب ہم ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں, جی ٹھیک ہے, ہم نے سب سے پہلے اپنی ویڈیو میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کہیں کوئی کاپی رائٹ تو نہیں ہے. اچھا, کاپی رائٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم کسی بھی کمپنی کا یا کسی بھی چینل کا لوگو اپنی ویڈیو میں یوز کر لیتے ہیں, یا کسی کا بھی کانٹینٹ لیتے ہیں اور وہ اپنے الفاظ میں بیان کر کے ہم وہ ایزیلی اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے ہماری ویڈیوز تو بہت اچھی بن گئیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 منتھ تک بھی اسٹرائک نہیں آتا. بالکل, لیکن جیسے ہی وہ یوٹیوب کی نظر میں آتا ہے یا اس شخص کی نظر میں آتا ہے, جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر اسٹرائک جو ہے وہ رپورٹ کرے گا. اس کے بعد آپ کے پاس اس کا جو وہ آپ کا چینل جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے. اچھا, ڈیڈ کیا چیز ہے؟ جی, یوٹیوب کی دنیا میں ڈیڈ چینل وہ ہوتے ہیں جو وہ بالکل لاسٹ کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں. وہ کبھی بھی گرو نہیں کر پاتے. صحیح, جو ہمارے ڈیڈ چینل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس سے بچنا کیسے, جو آپ کا کوشچن تھا, اس سے بچنا بلکہ اس سے نکلنا کیسے. اس سے ہم ایزیلی نکل سکتے ہیں, لیکن اس سے نکلنے کے لیے ہم نے اپنا سارا کانٹینٹ بالکل ریموو کر دینا ہے چینل سے. ٹھیک ہے, اور ہم نے پھر شروع سے جو ہے نا وہ کانٹینٹ
अपलोड करना है, इसके अलावा इसका सेम कोई कंटेंट भी या हल अलग नहीं। अलग कोई जी, कंटेंट बना जी। सकते, सेम कंटेंट पे चल सकते हैं या किसी अलग कंटेंट बनाना पड़ता है? नहीं, इससे कोई हर्ज नहीं, आप वही कंटेंट रखें, लेकिन आपने मुसलसल काफ़ी अरसे तक आपको यूट्यूब देखता रहेगा कि आपने कहीं कोई कॉपीराइट में कोई मिस्टेक तो नहीं की, तो फिर इजीली आपका चैनल चलता है। अच्छा, मुझे बताया, जहाँ तक मुझे पता है कि कैप्शन पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सर हम जब अपलोड कर रहे होते हैं तो हमें तब भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, क्या ये वीडियो मोनेटाइज, लाइक इस पे स्ट्राइक आएगा नहीं आएगा, कुछ ऐसा है? देखिए वहाँ पे तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। अच्छा। वहाँ से तो वीडियो इजीली अपलोड हो जाती है, लेकिन बाद में जो है वो स्ट्राइक उसके पर आता है। जी, बाद में आता है, मतलब उस टाइम अपलोड करते हुए कुछ भी आपको पता नहीं चलता? नहीं, उस वक्त तो इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। ठीक है, सही है, जज़ाकल्लाह। जी रहमत भाई। हाँ, हमारे साथ ताहिर भाई मौजूद हैं। ताहिर भाई, हम बिजनेस के सेगमेंट कर रहे होते हैं और नाज़रीन इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके सवालात भी आते हैं। कल भी मेरे पास चंद एक सवाल है जो आए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक स्टूडेंट का ही सवाल है बेसिकली। वो खुद जो है जाना चाहती हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए, कि जाके आपने कल इसका जवाब दे दिया लेकिन वो डिटेल जवाब नहीं था, तो आप सिर्फ ये बता दें कि एजेंट की तलाश में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने एक एजेंट हायर किया, उसने मुझसे पैसे भी लिए, वो मास्टर्स के लिए जर्मनी जाना चाहती थी, तो उसने मुझसे पैसे भी लिए, मुझे 8-9 महीने उसने ख्वार किया और फिर बाद में उसने आधे पैसे रिटर्न कर दिए, पूरे रिटर्न नहीं किए। वो कह रही हैं कि इंटरव्यू उसने मुझे मेरा नहीं करवाया। तो ये वाले जो मामलात होते हैं फ्रॉड के, इससे कैसे बचें? बहुत शुक्रिया तैमूर। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि स्टूडेंट जो भी हैं एक प्रॉपर कंसल्टेंट को हायर करें, प्रॉपर रजिस्टर्ड कंसल्टेंट को हायर करें इसके हवाले से, और अपने पेरेंट्स को लेकर के जाए, खुद ना जाए सबसे पहले। अच्छा, उनको वेरीफाई भी करवाएं कंसल्टेंट जो भी आपका है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी मैंने बताई थी कि अमूमन कंसल्टेंट आपके साथ करते क्या है, वो आपसे पूरी जो फीस होती है, यूनिवर्सिटी की फीस भी आपसे ले लेते हैं, अपने चार्जेस भी आपसे ले लेते हैं, तमाम पेमेंट आपसे यहीं पर ले लेते हैं। सही। मैंने उस दिन में ये बात करी थी कि जो फीस आपकी जो भी है वहाँ से आप अपना वाउचर मंगवाइए और यूनिवर्सिटी की पेमेंट आप डायरेक्टली ट्रांसफर दीजिए यूनिवर्सिटी को, जिसमें आपकी एजुकेशन की जो फीस है वो भी जाएगी, आपके हॉस्टल की जो फीस है आपकी वो भी जाएगी। वो तमाम फीसेस जो हैं आप ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को। आप एजेंट का यहाँ पर जो काम होगा, एजेंट का यहाँ पर जो भी रोल होगा, एजेंट को आप उनके जस्ट सर्विस चार्जेस उनके साथ एग्रीड कीजिए, आप उनको वो पे कीजिए। और साथ में मैंने ये भी बात करी थी कि जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, आपको जो भी एजेंट बताता है 2, 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज जो भी हैं, आप उनके साथ फाइनल उस टाइम में नहीं कीजिए, आप यूनिवर्सिटीज को आप पहले खुद वेरीफाई कीजिए। सही। जस्ट एजेंट के बेस के ऊपर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लीजिए, आप यूनिवर्सिटीज को आप पहले खुद वेरीफाई कर लीजिए। आप अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ गया, उन्होंने इंटरव्यू भी करवाया, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो अब एजेंट कितने पैसे उनको रिटर्न करेगा? क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने सारे पैसे एजेंट को दे दिए, तो यूनिवर्सिटी फीस भी एजेंट ने खुद ले ली थी मुझसे। देखिए, बात यह कि जब आपने अगर एजेंट को पैसे पूरे दे दिए, एजेंट ने अगर वहां यूनिवर्सिटी में अगर पैसे भेजे होंगे तो जी उसके पास उसकी रिसीविंग होगी। ठीक है। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ही नहीं हुआ अभी, तो आपके पैसे कहाँ गए फिर वाले? सही। ठीक है। ये तो आपका सवाल एजेंट के साथ होगा। जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, फर्ज कर लेंगे आपने 25-30 लाख रुपए वट है और जो भी आपने उसको फीस पे आपने कर दी उसको। सही। तो जब उसने अगर आगे पे नहीं किया अभी, और आपका जब अभी इंटरव्यू ही नहीं हुआ अभी तक, आपके पास जस्ट एक लेटर आ गया, इंटरव्यू कॉल आपको हुई है, आपका इंटरव्यू नहीं हुआ और अगर आप रिजेक्ट हो चुके हैं इंटरव्यू में, तो आपके बाकी पैसे आपको एजेंट देगा। हाँ, एजेंट आपके साथ ये लाजमी करेगा, अगर उससे कोई सर्विसेज आपकी है, आपको सर्विसेज चार्जेस जो भी उसकी होगी वो उसके अंदर से वो उसको डिडक्ट करेगा और रेस्ट अमाउंट आपको वापस करेगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि 100% पेमेंट आप एजेंट को ना दीजिए। ठीक है। कभी भी 100% एजेंट को ना दीजिए। उसकी जो कंसल्टेंसी की फीस है ना, आप उनके साथ वो बात कीजिए पहले। सही, बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने बहुत शानदार अंदाज में डिफाइन किया। हमारे साथ मुरसलीन सादिक साहब मौजूद हैं। आप टीम बनो यूथ की आवाज़ का भी एक अहम हिस्सा हैं और ये जो ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं इसके पसे पर्दा भी आपकी काफ़ी मेहनत है, तो इसके बारे में बताएं। जब हम ख़ास तौर पर हम ये टीम हमारी जो है, हम सब मिल के कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, इसमें टीम बनो यूथ की आवाज़ के साथ आप किस किस डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो एक हम जिस माशरे में रहते हैं, एक इसका अलमिया है, कहते हैं कि राशन जो थमाया गया सेल्फ़ी के साथ, राशन जो थमाया गया सेल्फ़ी के साथ, एक भूखा शख्स गैरत से मर गया। तो हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले एक बात करना चाहूँगा कि हम अभी रमज़ानुल मुबारक है और लोग जो हैं वो राशन दे रहे हैं, लोगों की इमदाद कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है
کہ جو ایک غیرت مند شخص ہے نا اس کو راشن دیتے ہوئے جب تصویر لی جاتی ہے وہ بیچارہ غیرت سے مر جاتا ہے. صحیح بالکل. تو میں صرف سوشل ورکر سے اتنی سی بات کروں گا کہ خدارا آپ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں, ٹھیک ہے, اللہ سمیع البصیر ہے, وہ دیکھ رہا ہے, تو اللہ کے رضا کے لیے کریں. انشاءاللہ اس کا نعم و بدل جو ہے کل بروز قیامت اللہ پاک عطا فرمائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنو یوتھ کی آواز نہ صرف ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتی ہے, نہ صرف ٹیلنٹ کو لے کر آتی ہے, ہم نے جو ہے وہ کئی ایسی خواتین ہیں جو جن کی شادیاں ہیں اور شادی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, اس پہ بھی بنو یوتھ کی آواز جو ہے وہ جو ہے اس پہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اپنی خود اگر میں بات کروں تو میں ایز اے بنو یوتھ کے ممبر کے حوالے سے میں جو ہوں میں ابھی جو لاسٹ جو گزرے ہیں سیلاب کا ایک وہ تھا, تو اس میں ہم بنو یوتھ کی آواز کی طرف سے جو ہے دیگر جو سیلاب زدگان تھے ان میں بھی راشن تقسیم کیا اور دیگر معاملات تھے ان کی بھی ہیلپ کی. تو بنو یوتھ کی آواز صرف ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کر رہی, ایز اے سوشل ورکر بھی کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ. ایز اے سوشل ورکر بھی لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس میدان. مطلب صرف مختلف میدان کے اوپر آپ یہ کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پر یہ ٹرانسمیشن, خوبصورت ٹرانسمیشن سحر رمضان بھی ہم جو ہے اپنے ناظرین کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اور خاص طور پر اس میں ہمارے جو گفٹنگ پارٹنرز ہیں موسیٰ برادر کیٹل فارم اینڈ حبیب ہومیو کلینک, ان کی ایک محنت ہے, ان کا ایک ساتھ ہوتا ہے, اور پھر آپ لوگ, آپ جیسے نوجوانوں کا جو ساتھ ہوتا ہے. ہم نے پچھلے سال ایک خوبصورت ٹرانسمیشن کی, پچھلے سال اور اس سال کی ٹرانسمیشن میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے جو پچھلے سال ٹرانسمیشن کی اور اس ٹرانسمیشن میں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان و زمین کا فرق ہے, ٹھیک ہے. یہ نہ صرف بنو یوتھ کی آواز صرف غلام بھائی کی جو ایک محنت ہے جو رنگ لے کر آئی ہے. اگر ہم پچھلے سال اگر دیکھیں تو اس درجے پر تھے, تو اللہ پاک کے کرم سے آج ہم تمام جو ہے وہ اس لیول پر ہیں, ٹھیک ہے, اس لیول پہ ہیں. تو وہ جو ہے وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بنو یوتھ کی آواز کا اس دفعہ جو ہے وہ کیا, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے جو آنے والے سال ہیں اس میں ہم اس سے بھی بہتر کر کے دکھائیں گے اور لوگوں کو جوڑیں گے اور ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں گے ماشاءاللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب سے ایک میسج لیتے ہیں, پھر ناظرین سے بھی ہم چاہیں گے اجازت. جی ہم شروع کریں. مرسلین آپ سے ہی اگر ہم شروع کریں, ہمارے نوجوانوں کو, یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے نوجوانوں کو بس اتنا سا پیغام دوں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ جو ہے وہ دیا ہے, تو اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں, ٹھیک ہے, اور اپنے ٹیلنٹ کو پہچان کر اس ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طاہر بھائی. میں بالکل اتنا کہوں گا کہ ابھی ہمارے اعصاب ساتھ دے رہے ہیں ہمارا الحمدللہ, تو نماز اور جو فرائض ہیں ہم پر اس کو قائم کیجئے. آج ہماری ٹانگوں سے ہم چل کے مساجد میں جاتے ہیں, کل ہم لوگوں کے کاندھے پر ہوں گے, تو اس وقت کے آنے سے پہلے آنے والے وقت کی تیاری کر لیجئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جی میرا آج کا میسج یہ کہ تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے. آپ اندر سے اپنے آپ کو چینج کیجئے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. کہتے ہیں کہ اپنے کردار پر ڈال کے پردہ, اپنے کردار پر ڈال کے پردہ, اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب, میں یوتھ کو ایک میسج دوں گا کہ زندگی انہی کی پرسکون ہوتی ہے جو رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شکوہ کرنے کے بجائے شکر ادا کریں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ناظرین ہم چاہیں گے آپ سے اجازت, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ نے دیکھا تھا ہماری ٹرانسمیشن کے ایک بہت خاص حصہ غوث علی ماشاءاللہ سے کل سے وہ بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں, تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے وہ اعتکاف کریں اور اپنے گھر کو واپس آئیں. اور اسٹوڈیو میں بھی جتنے لوگ ہیں ان سب سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. اور ہماری ایک اور پینلسٹ ہیں نعت خواں, جی سیدہ طیبہ شاہ, وہ اس وقت علیل ہیں, شدید علیل ہیں. میں تمام ناظرین سے, دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں, خاص طور پہ سحر و افطار کی دعاؤں میں, نمازوں کی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں. آج جمعۃ المبارک بھی ہے, جمعے کی نماز کے بعد بھی ضرور ان کے لیے دعائیں کریں. اور خاص طور پر میں چاہوں گا اپنے جو ہمارے گفٹنگ پارٹنر ہیں موسیٰ برادر کیٹل فارم کا, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. حبیب ہومیو کلینک, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ
इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में साथ दे रहे हैं, और इसके अलावा हमारे तमाम कैमरामैन, टेक्निकल स्टाफ और डायरेक्टर प्रोड्यूसर गुलाम मोहिउद्दीन साहब और पूरी टीम का शुक्रिया। जी बिलाल भाई। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, और हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, कल इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में, खूबसूरत से मेहमान और खूबसूरत से मौजू के साथ। जब तक दें हमें इजाज़त, और आप देखते हैं ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।